دوستوں میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں. میرا دل چاہ رہا ہے آج میں زور زور سے روؤں کیونکہ نینو مجھے بلاک کرنے والی ہے. نینو نے تھوڑی دیر پہلے لائیو میں آ کر کہا کہ نینو سب کو بلاک کر دے گی. نینو میری پیاری دوست، کیا تم اپنی بچپن کی دوستی کو بھی بھول گئی؟ کیا تم میرے ساتھ اب ایسا سلوک کرو گی؟ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نینو مجھے بلاک کر دے گی، وہ بھی سب کی خاطر. نینو پلیز مان جاؤ نا، اگر تم نہیں مانی اور تم نے مجھے بلاک کر دیا تو میں مر جاؤں گی. دیکھو نینو، تمہارے بنا پوری وائٹی پہ میرا کوئی نہیں ہے. نینو مجھے تنہا مت چھوڑو. اگر تم نے اسی طرح سب کو بلاک کرنا شروع کر دیا اور بلاگنگ بند کر دی تو ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم تو تمہاری بلاگنگ کے بنا اندھے ہو جائیں گے، آدھے ادھورے ہو جائیں گے. نینو فار گاڈ سیک ایسا مت کرو اپنی دوستوں کے ساتھ. نینو دیکھو نا، تمہارے لیے رو رو کر میں نے اپنا آنچل گیلا کر لیا. ایسا تو مت کرو نا نینو. نینو کچھ ایسا سننا چاہتی ہے. السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں. چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ. دوستو سواگت ہے آپ کا میرے نئے ریئیکشن میں. یار ملی جلی سی کیفیت ہے، ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے، میں خفا بھی ہوں. خوشی کس وجہ سے ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی. اگر یاد رہا تو وہ ساتھ لگا دوں گی یہ والا جملہ کہ میں خوش ہوں. نہیں یاد رہا تو آپ کو میرے ریئیکشن کے اینڈ تک پتہ چل جائے گا کہ میں کیوں خوش ہوں. اور خفا میں اس لیے ہوں کہ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے یا رات میں جب بھی تھا، لیکن میں نے اب سے کچھ دیر پہلے لائیو سنی اس کی نینو کی، جو کہ لائیو نہیں تھی، ٹھیک ہے. وہ لائیو ہو چکی تھی اور اس کے بعد میں نے اب سنی ہے، جس میں کہ نینو جو ہے وہ بری طرح اپسیٹ تھی، پریشان تھی، کافی غصے میں تھی، کافی خفا تھی، اور بغیر فلٹر کے کافی وہ لگ رہی تھی، ٹھیک ہے، جو بھی لگ رہی تھی. خیر تو جناب، خفا میں کیوں ہوں؟ خفا میں اس لیے ہوں کہ اب اسٹرائک کی گیم کھیلی جا رہی ہے، اور نینو کہتی ہیں کہ انہوں نے سیم ریئیکشن جو ہیں ان کو اسٹرائک دی ہے. ایک نہیں دو اسٹرائکس دی ہیں، اور پبلک میں آ کر وہ کافی جو ہے شور کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ مجھے بری طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے سیم کی طرف سے، اور مجھے تھریٹس ملتے ہیں. کہا جاتا ہے ہم تمہیں ڈنڈے پڑوائیں گے، ہم تمہیں دیکھنا تمہارے ساتھ کرتے کیا ہے، اب دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور تم دیکھو. تو وہ کہتی ہے وہ اس قسم کی چیزیں فیس کر کے اس کی برداشت ختم ہو چکی ہے، اب حد ہو گئی ہے. یہاں نینو کا کہنا یہ تھا کہ بہت سے ریئیکشن والے نینو کے اوپر ریئیکشن دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، جس میں انہوں نے وردہ، نوشین، مریم سب کا نام لیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ وقتاً فوقتاً مجھ پر بات کرتے ہیں، مسلسل مجھے ٹارگٹ نہیں کرتے. جب کہیں کوئی بات انہیں غلط لگتی ہے یا کسی بات کے اوپر ریئیکشن ان کو لگتا ہے کہ دینا ہے تو یہ دے دیتے ہیں. مجھ پر بات کرتے ہیں ایک دن دو دن، لیکن چھوڑ دیتے ہیں. تو واقعی یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب نے اس کے اوپر ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے. ایک تو اس لیے ہاتھ ہولا رکھا تھا کہ یہ پریگننٹ ہے، اور دیکھو وہ اس کا ایمان ہے، وہ سچ کہتی ہے جھوٹ کہتی ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ یہاں پر لا کر اس چیز کو کلیریفائی کریں جب ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ایک بندی پبلک میں آ کر کہہ رہی ہے میں ہوں پریگننٹ، تو میں یہ سوچتی ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ اس بچے کے صدقے ہی ہم اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کریں. دیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہیں وہ پریگننٹ عورت کے اوپر اگر کوئی سزا بنتی تھی تو جب تک وہ ڈیلیوری اس کی نہیں ہو جاتی تھی، اس کا بیبی نہیں آ جاتا تھا، جب تک اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا لیتی تھی، مطلب کچھ عرصہ، جتنا عرصہ وہ مدر فیڈنگ کے اوپر ہوتا ہے بچہ، تو جب تک یہ ساری چیزیں ہو نہیں جاتی تھی تب تک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے سزا کو معطل کر دیتے تھے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے بعد بھی ہم اس قسم کی حرکت کریں. اچھا ایک چیز میں آپ بتاؤں، کل ایک محترمہ تھیں اور وہ ریئیکشن دے رہی تھیں، اور اپنے ریئیکشن کے اندر وہ قرآن کو قرآن کہہ گئی تھیں، جو کہ غلط ہے. دیکھو تم لوگ اپنی زبان جتنی ٹیڑھی کر لو، لیکن جو ہمارے نبی کا نام ہے، جو ہمارے رب کا نام ہے، یا جو ہماری کتاب کا نام ہے، جو ہمارے اسلام کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اپنی لینگویج میں جان بوجھ کر خراب کرنا، نام بگاڑنا. اب دیکھو ڑ لفظ ہے ہی نہیں عربک میں، اور آپ خود سوچو کہ پھر اس کے میننگ کیا ہو جائیں گے، تو یہ چیز غلط ہے. خیر تو میں واپس آتی ہوں اپنی بات کے اوپر، اپنے ٹاپک کے اوپر. یہ سب کو جو میں نے شروع میں کیا یہ جسٹ فار کڈنگ تھا. یہ اس لیے تھا کہ نینو کہہ رہی تھی کہ میں جو ہے وہ سب کو بلاک کر دوں گی، میں اپنے نمبرز چینج کر دوں گی، اور بلا 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 کافی ساری چیزیں. تو میری بہن، ہماری پیاری سی بہن، میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ اگر تم بلاک بھی کر دو گی سب کو، اپنے نمبر بھی چینج کر دو گی، تو ہماری صحت پہ تو کوئی فرق نہیں. کم سے کم میری، وردہ، نوشین، مریم اور بہت ساری ہماری اور سسٹرز ہیں، جن میں کہ سیم ہیں، آمنہ ہیں، جواہر ہیں، اور جواہر اور آمنہ کو مبارکباد دوں گی ستارہ سن کے ایک خوبصورت سے میٹ اپ کے لیے. اچھا اس کے علاوہ کون
ہیں جناب ہمارے ساتھ زکیہ کوئن بھی ہے، میں اکثر ان کا نام بھول جاتی ہوں. تو ہم جو ریئیکشنسٹ ہیں، اب سیم کا مجھے نہیں پتا کہ سیم کا کیا لینا دینا ہے، سیم نے ایسا کیا کہا ہے جس کے اوپر اتنی بھڑکی ہوئی تھی نینو. تو ہم جو باقی ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ہمیں بلاک کریں ان بلاک کریں. مجھے نہیں یاد کہ میں آپ کے ساتھ، ہاں بہت پہلے تھی جب ستارہ کے ساتھ آپ تھیں تب میں انسٹا پہ آپ کے ساتھ تھی، اور مجھے نہیں لگتا ہمارا بلاک ان بلاک کا کوئی سین ہے، کوئی گیم ہے. لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ بطور ماں میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر سچ میں تم پریگننٹ ہو، دیکھو میں نے تمہیں جو ڈھیل دی ہے، سب کچھ جتنا بھی سوچا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے وہ تمہارے آنے والے بچے کے لیے کیا. اللہ کرے کہ وہ سچ ہو اور اللہ تمہاری گود آباد کرے، کیونکہ میں خود ماں ہوں اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ کسی ماں کی کوئی گود اجڑے. اور جیسے ہم ستارہ کے لیے اپنے دل میں رکھتے ہیں چاہت، اس کے بچوں کے لیے رکھتے ہیں، تو بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کسی بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی بچے کا. کوئی بچے جو ہیں وہ دنیا میں گناہ کے بعد بھی آ جاتے ہیں نا، مطلب ماں باپ کا کوئی گناہ ہوتا ہے، عورت مرد کا کوئی گناہ ہوتا ہے تو بچے دنیا میں آتے ہیں، تب بھی وہ بچے معصوم ہیں، پاک ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اس طرح آنے میں ان کا کوئی دوش نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ قدرت کا نظام ہے، قدرت کی وجہ سے ہے، اپنی قسمت کی وجہ سے ہے. تو یہاں پر میں کسی بچے کو کوئی دوش نہیں دوں گی. کسی عورت کے سینٹیمنٹس کے ساتھ، اس کی نفسیات کے ساتھ کھیلنا میں بالکل پسند نہیں کروں گی. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نینو کو ٹارچر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یا ہمارے بہت سارے جتنے بھی سپورٹرز بہن بھائی ہیں وہ نینو کو ٹارچر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہاں سیم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا میں نہیں جانتی، میں ریئیکشنز نہیں سنتی، خاص طور پر کچھ ریئیکشنز جو کافی ہائپر ہوتے ہیں میں نہیں سنتی. اس کے بھی کچھ ریزنز ہوں گے، چلو چھوڑو جو کچھ بھی ہے. تو میں یہ تو ٹائم بھی نہیں ہوتا، سیریسلی بات تو یہ کہ ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ ہم جا کر ایک دوسرے کو سنیں. تو مجھے نہیں پتا کہ سیم نے اس کو کیا کہا. یہ کہتی ہے مسلسل میری ماں کے لیے غلط بات کی جا رہی ہے، میرے لیے غلط بات کی جا رہی ہے. تو میں نے اس کو 1-2 اسٹرائکس دے دی ہیں، اور تیسری اسٹرائک سے ریلیٹڈ اس نے یہ کہا ہے کہ تیسری اسٹرائک میں ابھی اس کو نہیں دے رہی. اب مجھے نہیں پتا وہ دے ہی نہیں رہی ہیں یا فی الحال نہیں دے رہی ہیں. اگر تیسری اسٹرائک بھی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سیم کے چینل کو نقصان پہنچے. لیکن یہاں پر میں ایک بات یہ کہوں گی کہ سیم اور ان کا اپنا پرسنل ہے، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ بینگ اے مدر، دیکھو میری کسی بات پہ سیم کو بھی خفا نہیں ہونا چاہیے. یہاں سیم میں نینو کی بالکل سائیڈ نہیں لے رہی اور نہ میں آپ کے خلاف جا رہی ہوں. لیکن میں ایک جنرل بات کرتی ہوں نا، جیسے ایک رینڈم بات کی جاتی ہے کسی بھی پریگننٹ وومن کے لیے، کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی پریگننٹ ہے، اگلی ہمیں سرٹیفکیٹ بھی دکھا دے تو ہمیں نہیں دکھے گا نا، ہم تو یہ کہیں گے بنوا کر لائیے. تو اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو اس کو اگر نفسیاتی طور پر کوئی مسائل ہوں گے، کوئی تکلیف ہوگی نا سائیکولوجیکلی، تو وہ اس کے بچے کے اوپر افیکٹ کرے گی. بینگ میں کہتی ہوں ایک ایجوکیٹڈ وومن ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو پڑھا لکھا انسان بھلے وہ ماں نہ ہو، مرد ہو یا کوئی ان میرڈ خاتون ہو یا کوئی ایسی جس کی شادی ہے لیکن بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک ماں کو اچھا ٹائم دیں، اچھا موقع دیں، تاکہ اس کے بچے کے دماغ پر اثر نہ پڑے، اس کے بچے کے ذہن پر اثر نہ پڑے، اس کے بچے کی نگہداشت کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کی پریگنینسی کے اوپر اثر نہیں پڑے. تو میرے خیال سے ہمیں ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے. میں سیم سے بھی کہوں گی، میں اپنی ساری بہنوں سے کہوں گی. اور دوسری چیز، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ڈرامہ کیا ہے، معافی نہیں مانگی. اس لائف کے نیچے بھی کامنٹ تھے کہ نینو تم نے جھوٹی معافی مانگی، تمہیں کیا فائدہ ہوا، تم نہ یہاں کی رہی نہ وہاں کی رہی. تو میں ایک بات کہہ دوں کہ نینو کی معافی جو بھی تھی پبلکلی، ستارہ کے ساتھ جو بکواسیات ان لوگوں نے کی تھی پبلکلی آ کے معافی ہو گئی، ہمارے لیے یہ کافی تھا، انف تھا. اور میرے خیال اس سے زیادہ کسی کو پریشرائز کرنا نہیں چاہیے. خیر، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ میری پرسنل تھاٹ ہے، اس کے اوپر میں کسی کو پابند نہیں سمجھتی. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب چلتے ہیں جناب اپنے پیاری سی فاطمہ کی طرف. فاطمہ سے ملی ہیں ستارہ یاسین کے میٹ اپ میں، ہماری جواہر سسٹر بھی آئی تھنک ملی ہیں اور آمنہ سسٹر بھی ملی ہیں. اور ان دونوں کے ہی میں نے یار ولاگز دیکھے ہیں. اب مجھے صحیح سے یاد نہیں کہ جواہر سسٹر نے کہا یا آمنہ نے کہا، کسی ایک نے کہا، میرے خیال آمنہ نے کہا ہے کہ انہوں نے فاطمہ سے کہا کہ مجھے اگر تم اپنا پردہ ہٹا کر اپنا چہرہ دکھا دو ایک بار. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ فاطمہ کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ غمگین ہوئی ہیں، خفا ہوئی ہیں کہ فاطمہ اس وقت بہت زیادہ کمزوری کی حالت میں ہے اور دکھ اور تکلیف سے وہ اپنی ایج سے بڑی لگ رہی. عورت ہی عورت کا دکھ سمجھ سکتی ہے. اور جو عورت 2 سال سے یا 4 سال تقریباً، ٹھیک ہے، بقول جو ہے وہ کس کے ہاں ڈی ڈی کے باپ کے، کہ ڈی ڈی پچھلے 4 سال سے چھمیا کے عشق میں مبتلا ہے. ظاہر سی بات ہے گھر میں ماحول خراب ہوگا. اور بقول چھمیا کے کہ ڈی ڈی پچھلے 2 سال سے اس کے عشق میں مبتلا ہے. تو یہاں میں ایک بات کہوں کہ ایک عورت جس کے گھر میں پچھلے 4 سال سے ایک ٹینشن چل رہی ہو، ایک محاذ کھلا ہوا ہو کہ اس کے ہسبینڈ نے جو ہے کہیں اور ٹانکا فٹ کیا ہوا اور وہ آتے جاتے بیوی کو ٹارچر کر رہا ہے، تو وہ عورت ان 4 سالوں میں زندہ ہے، پاگل بھی نہیں ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس بندی کے اعصاب بہت مضبوط ہیں. اللہ اس کو اور ہمت دے اور طاقت دے، لیکن اللہ جو ہے اس کو اور نہ آزمائے. میں تو دعا کر سکتی ہوں.
تو ایسا بندہ ایسی بندی جو آٹومیٹکلی کمزور ہوگی، ویک ہوگی، بیمار ہوگی، جلدی بڑھاپے کی طرف جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے جب دکھی ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں نا، تو آپ کے پوری باڈی افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کے اعصاب افیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو ہے اعصاب کے بعد جو ہے وہ آپ کا دماغ، اور ساتھ ساتھ پھر آپ کی ڈائٹ، اور اسی طرح آپ کی اسکن کا گلو ختم ہو جاتا ہے، اسکن پہ جو ہے سلوٹیں سی آنی شروع ہو جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ڈرائنس ہو جاتی ہے، جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بال وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عورت جو ہے اگر وہ 25 کی ہے، 30 کی ہے، 35 کی ہے، تو آپ کو 50 55 60 اس طرح دکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر آ کر پھر پبلک میں کہنا کہ میری بیوی تو بوڑھی ہے، اب وہ دگڑ، ٹھیک ہے، بیوی تمہاری بوڑھی نہیں تھی، تم نے خود بوڑھی کی، اور ایج میں تم سے جو بڑی ہیں، تو اسی طرح عائشہ نے بھی بتایا کہ وہ ایج میں بڑی تھی اور اس کی ماں نے خود رشتہ کیا تھا، اور اسی طرح فاطمہ بھی تم سے اگر ایج میں تھوڑی بہت بڑی ہے تو رشتہ تمہارے گھر والوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے فاطمہ یا عائشہ تمہیں بھگا کر نہیں لے کر گئی تھی، تم سے زبردستی شادی نہیں کی تھی۔ دوستو یہ دونوں شادیاں جس بندے نے کی تھی، اس کی ماں نے کی تھی، یہ لالچ میں کی تھی، اور تیسری شادی بھی اس نے لالچ میں ہی کی ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر لالچ کے دلبر جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس نے اپنے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک اپنی ڈائری میں لکھ رکھا ہے کہ تم نے بس لالچ ڈھونڈنی ہے، ایک عورت کے نام پر ایک لالچ ڈھونڈنی ہے، اور پھر تم نے اس سے شادی کر دینی ہے۔ خیر جناب، تو فاطمہ کو دیکھ کر بہت دل برداشتہ تھی ہماری آمنہ سسٹر، وہ خفا تھی بہت زیادہ، اور کہتی ہے کہ فاطمہ کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ یہی بات جو عائشہ نے کی تھی، عائشہ نے کہا تھا جب میں فاطمہ سے ملی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ فاطمہ ہے جو ہمارے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوتی تھی، یہ وہ فاطمہ ہے جو اپنے گھر کو ایک مضبوط عورت کی طرح لے کر چل رہی تھی اپنی ماں کے بعد، یہ وہ فاطمہ ہے جو ہم سب کزنس کو جوڑ کر ملا کر رکھتی تھی۔ تو بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے پہلے سے آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا فاطمہ کو، وہ آج کے حال کو، آج کے حلیے کو ضرور پہچانتے ہوں گے، ان کا دل روتا ہوگا۔ دوسری چیز یہاں پر میں یہ بھی کہوں گی کہ آج فاطمہ جو ہے اس کا میں نے ویڈیو دیکھا، اور اس ویڈیو میں ریئیکشن جو تھوڑا سا اینڈ میں وہ ریکارڈ کر رہی تھی، اس ریئیکشن میں نے ایک چیز فیل کی ہے۔ یہاں پہ میں اس دگڑ سے کہوں گی کہ دگڑ، تمہاری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ شدید بیمار ہے۔ اب تک لوگ کہہ رہے تھے ہم مل کر آئے ہیں، ہم دیکھ کر آئے ہیں، اور کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی بچی بہت بیمار سے جانا چاہیے۔ اس بے غیرت انسان کو میں کہوں گی، جہاں یہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ پڑا ہوا ہے، اس گھٹیا انسان کو میں کہوں گی، اس دگڑ کو میں کہوں گی کہ تمہاری بیٹی شدید بیمار ہے۔ دوستو اس کی بیٹی جو ہے، اس کی آواز، اس کے سانس کی آواز میں نے فاطمہ کے ولاگ میں سنی، میں نے فیل کی، اور آپ یقین کریں فاطمہ کا ریئیکشن سننے والے میرے ساتھ یہاں کوئی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس بچی کی آواز سن کر مجھے کہا یہ پیچھے آواز کیسی ہے۔ جب میں نے دھیان دیا تو جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بچی شدید بیمار ہے، اور اس بچی کو یقیناً نمونیا ہوا ہے۔ تو تمہاری بیٹی دعا شدید بیمار ہے، اس کو نمونیا ہوا ہے، اور نمونیا جو ہے وہ لنگس کو انفیکٹڈ کر دیتا ہے، اور ان فیوچر یہ بہت بڑی بیماریاں اور ڈیزیزز بنتی ہیں۔ تو میں تم سے کہوں گی کہ اللہ کا واسطہ ہے، اپنے گھر جاؤ، اپنی بیٹی کا علاج کراؤ۔ یہ چھمیاں جو ہے یہ کہیں نہیں بھاگی جا رہی، تم جن لوگوں کو دنیا میں لانے کا سبب بنے ہو، ان کی دیکھ بھال، ان کی کیئر اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہے۔ کل قیامت والے دن تم سے تمہاری بیٹیوں کا، تمہارے بیٹے کا، تمہاری بیویوں کا سب کا حساب لیا جائے گا۔ آج اگر اس بچی کو کچھ ہوتا ہے، اس کے لنگس کو کچھ ہوتا ہے، ان فیوچر اگر اس کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کی تمام تر تکلیفوں کے تم جواب دہ ہوگے۔ تو تم بتاؤ کہ اپنی ایک جان کے ساتھ تم قیامت والے دن اتنی ساری جانوں کا حساب کیسے دو گے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنی دوسری بیوی کو ٹائم نہیں دو، توجہ نہیں دو، تم نے دے دیا نا اس کو ٹائم، توجہ۔ جہاں تمہارے بچے ہیں اور بچے کسی تکلیف میں، تمہاری اس بیٹی کو پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کر اس کو پراپر علاج کی ضرورت ہے۔ دوستو بیک گراؤنڈ آپ لوگ بھی جا کر سنیں فاطمہ کی ویڈیو کا، جہاں اس نے اپنا ریئیکشن جو ہے ریکارڈ کیا ہے، وہاں پر اس بچی کی سانس کی آواز سنیں۔ تو جو مائیں ہیں جن کی گود میں بچے ہیں، جن کے بچے اس عمر سے گزرے ہیں، وہ یقیناً جانتی ہوں گی کہ اس وقت وہ بچی شدید قسم کے نمونیا کا شکار لگ رہی ہے، شدید قسم کا چسٹ انفیکشن کم سے کم اس بچی کو ہوا ہے، جو کہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ان فیوچر لنگس جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، لنگس میں پانی پڑ جاتا ہے، اور پھر ساری عمر کی بیماری چلتی ہے۔ کیوں اپنی بچی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ فاطمہ کی زندگی کے ساتھ تو تم نے کھیل لیا، لیکن جس بچی کو تم دنیا میں لائے ہو اس کی زندگی کے ساتھ خوددارا مت کھیلو۔ اچھا یہاں تھوڑی سی بات میں کرتی چلوں گی، کافی لمبا ہو گیا میرا ریئیکشن، یہاں تھوڑی سی بات کرتی چاہوں گی ستارہ یاسین سے ریلیٹڈ۔ اور ستارہ نے جو ہے فاطمہ کے بلاگوں میں دیکھا کہ فاطمہ سے اچھے سے ملی، اور فاطمہ سے اس نے جو بات کہی وہ یہاں میں پبلک میں ضرور رکھنا چاہوں گی، اور وہی بات آ جاتی ہے اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، اپنا خون اپنا ہوتا ہے۔ جیسے عائشہ نے فاطمہ کے لیے جو سافٹ کارنر دکھایا اپنے دل کا، اسی طرح ستارہ نے کھل کر آ کر پبلک میں کہا کہ
میری صرف فاطمہ کی ہے، میں صرف فاطمہ کی ہوں اور فاطمہ کی ہی رہوں گی. یعنی کہ آپ سمجھ جائیں کہ انڈائریکٹلی اس نے یہ کہا ہے کہ دلبر کی دوسری بیوی میرے لیے کچھ نہیں ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا رشتہ یا میں جو ہوں میں فاطمہ کے لیے ہوں، فاطمہ میرے لیے ہے. یعنی کہ ہم ایک دوسرے کی ہیں، اس میں تیسری بندی کی جگہ نہیں ہے. یعنی کہ دلبر کی جو دوسری بیوی ہے اس کی جگہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے وہ خاندان سے باہر کی عورت ہے، اور فاطمہ جو جگہ رکھتی ہے ستارہ کے لیے وہ ثانیہ کبھی بھی نہیں رکھ سکتی، کبھی بھی نہیں رکھ سکتی. اور مجھے یہی توقع تھی، مجھے یہی امید تھی. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اس سارے عرصے میں جو 1.5-2 مہینے کا عرصہ ہے دلبر کی شادی کا، مجھے ستارہ کے اسی بیان کا، اسی جملے کا انتظار تھا کہ یہ فاطمہ کے لیے کیا سپورٹ دکھاتی ہے، کیا یہ فاطمہ کو اور دلبر کی دوسری بیوی کو ایک جیسا حق دے گی، ایک جیسی رسپیکٹ دے گی. تو نہیں، آج ستارہ نے میرا دل جیتا ہے، اور ستارہ نے کہا ہے کہ جہاں فاطمہ ہے میرے لیے وہاں کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ سگے چچا کی بیٹیاں ہیں، خون کا رشتہ ہے، بہنیں ہیں. ستارہ نے وہاں کہا کہ ہم بہنیں ہیں، اور واقعی ستارہ نے یہ ثابت کر دی. اور مجھے آج بہت زیادہ خوشی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے ستارہ نے فاطمہ کو نہیں مجھے کہا ہو کہ جاذب جہاں تم ہو میرے لیے وہاں کوئی دوسرا نہیں. مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے سیریسلی. یہ بہت بڑی بات تھی، یہ بہت بڑی بات تھی ستارہ کے لیے. یہ بہت بڑا، یہ آسان چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے. دگڑ جیسے انسان کی جو دوسری بیوی ہے اس کو لے کر ستارہ نے جو اپنے خیالات کا انڈائریکٹلی اظہار کیا نا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہاں ستارہ نے آ کے پبلک میں بتایا ہے کہ اپنے ہوتے ہیں، اور ستارہ فاطمہ کے ساتھ ہے اور فاطمہ کے دکھ کو محسوس کر رہی ہے. ستارہ نے کہا کہ مجھ سے بہتر اس چیز کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ میں ان سب چیزوں سے گزری ہوں. تو ایک چیز میں وہاں فیل کر رہی تھی اس وقت، ستارہ کے اندر وہ کانفیڈنس میں فیل کر رہی تھی جو ہم ستارہ کا 1 ملین جو اس کی فیملی ہے، جو ہم اس میں دیکھنا چاہتے تھے، وہ جو ہے کانفیڈنس میں نے ستارہ میں دیکھا. میں بہت خوش ہوئی کہ واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بندہ کہتا ہے نا کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں سفلتا مل گئی ہے. کہ ستارہ کو ہم جہاں دیکھنا چاہتے تھے، جیسا دیکھنا چاہتے تھے، جیسا مضبوط دیکھنا چاہتے تھے، ویسی ستارہ ہمیں دکھی. تو ایک امید، ایک کرن مجھے جاگی کہ نہیں، فاطمہ بھی انشاءاللہ ایک دن ضرور مضبوط ہوگی، اپنی بچیوں کے لیے ہوگی. ستارہ بھی اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ کسی کی باتوں کو مت سنو، کسی کمزور لمحے میں ٹوٹنا نہیں، بکھرنا نہیں. اپنی بچیوں کے لیے تم نے مضبوط رہنا ہے، اور اپنی بچیوں کو اپنی اسٹرینتھ سمجھنی ہے. دوستو لائک ضرور کیجئے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجئے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.